इब्ने इसहाक ने भी लिखा है, इब्ने अशाम ने भी लिखा, अल-बदाया व निहाया में भी है। कुछ तो लोग एक एक दो दो करके मुसलमान हुए ना, कुछ कबीलों के कबीले मुसलमान हुए। बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहता है मैं ना मक्का मुकरमा आया। ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था। मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते हैं मैंने ना 2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलते हैं। कहते हैं वो 2 ऊँट मैं गाँव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुँचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हो गई। मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा किया नबूवत का, उसके करीब नहीं जाना। कहते मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तारफ तुमने कराया है। तो कहने लगे उनके करीब नहीं जाना। कहते मैं बड़ा कम दाएं बाएं तो आता था, मक्के मेरा कम आना जाना रहता था, करीब नहीं जाना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते उसे ऊँट पसंद आ गए, उसने खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल दे दूंगा। अगले दिन मैं उसके घर लेने गया तो कहने लगा कल दूंगा। होटल भी नहीं होते थे, परदेसी बेचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात होती थी किसी दूसरे शहर में रहना। कहते मेरी कुल जमा पूंजी भी वही थी जो मैंने लगा दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मैं सड़क पे सो के वक्त गुजारता हूँ, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। कहते मैंने दबा के बात की तो अबू जहल कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। कहते हैं परदेश था, इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी वे कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि ये, कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हरम मक्का में जो टोलियां बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही हैं। कहते हैं मैं वहां पहुंचा, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान सब बैठे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया हूँ, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते उतबा बोला, कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए? कहते जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जाल। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ले, कहने लगा ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया? वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते हैं अब तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है माज़अल्लाह, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी, एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं। ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग उरूज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र ही आटा गुद्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं हो बैठा नेड़े। आपको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते हैं मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे। इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे थे, सादा सा लिबास, सादा सा। हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। उतबा ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद पबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते हैं वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज़अल्लाह मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालिफ है, तो वो कैसे जाएंगे, और अबू जाल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हुजूर के। गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग हो के मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा और कहते हैं 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते हैं 2 जुमले, मैं खुल के रोया। 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो।
ایک واری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. کہتے ہیں میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر, رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی, فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ, پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر, آنسو پوچھ لے, جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا, رشتہ نہیں پوچھا, کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا. میں کئی دنوں کا بھوکا تھا. دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا, کھانا دیا, شہد دیا, دودھ پلایا. جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے. حضور کو جانتے نہیں ابھی تک. وہ 2 اونٹ بیچے تھے, خرید لی ابو جہل نے. پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے دوڑ جا, کوئی نہیں. حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں, سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے, وہ تو نہیں دے گا. کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں, دینے کیوں نہیں پیسے, دے گا کہ وہ ہلکی سی بات. حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی, اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے, تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا. حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں, اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا. پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا. شرم کرو, شرم کرو. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دیں. اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے, شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں, آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو. تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت, اللہ تم سے پوچھے گا. حضور نے فرمایا جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, رعایا بنایا, اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, قربان جاؤں. کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں, سادہ سا امامہ, سادہ سا لباس, اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا, پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں. کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں, یہ ایک جواب دیتے ہیں. لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے, دستک دی, باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. ہو ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم, رزم حق کو باطن ہو تو فولاد ہے مومن. کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں, اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ, اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی. حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے, پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں, تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی, کہنے لگا جی میں ابھی لایا. ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا, کہنے لگا پتہ تو کرو, پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک, ابھی لایا جی میں. فٹافٹ پیسے لایا. بنو عراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی نہیں آئے گی. کہتے حضور نے مجھے پیسے دیے, قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ,
मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं। तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नगर पैदा हुआ। उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा। मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफ़ा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफ़र करना होता था, ऊँट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफ़र से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया। अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं नबी पाक तने तन्हा अकेले। हुजूर ना सैर करते करते हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊँट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते हैं नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? कहा जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊँट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है। मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को भेजता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊँट की लगाम था, मैं नकेल था, मैं ऊँट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार हैं। उस शख्स का नाम पूछा आपने? कबीला पूछा है? एड्रेस का पता है? पता है कहाँ रहता है? इतना कीमती ऊँट दे दिया। वो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मज़ेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे एक आदमी, दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज़ बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊँट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूं, कोई पीछे न, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहरे अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताए हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेरे अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है? इतनी ताकत। आला हज़रत ने कहा लम याती नज़ीर कपी नाज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा आ जाना। कहा हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी,
میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو نہ، پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجوریں باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجوریں ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ تم سے؟ ہاں ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجوریں کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ ایک روایت میری نظر سے گزری، اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا، تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا، بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القا ثوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی۔ یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے،
پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کر. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو, جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا دوسروں کو بھی پکائی میں نہیں کھانی. حالانکہ برگر ہے, کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا ہے, تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دے. تو کہتا نہیں نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں, میں نے نہیں کھا ایسے. اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا, سنا ایڈی ٹینشن ہے ایمی پہ تینوں ستاندہ ہے. اماں کیا کہتی ہے, کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا, کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے. اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو, کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو, کوئی چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کہ دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا, فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں, جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتہ چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. بڑی درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی. ذرا دیکھو تو صحیح, جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا,
لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو چھوڑ لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود. سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے، ایک تھپکی ہوتی. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گئی، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دے، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیس میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے لو. میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی. یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے. ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے
تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل. نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا. پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، اور جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے. وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی. آؤ آؤ. آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے. میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو. چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں. بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا حضر ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا. وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا. اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار. بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے، بڑے پیارے ہوتے. یہ بھائی بھائیوں دیاں باہماں ہوندے. کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے. نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا. اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا،
सखावत का, अता का, करम का, जमाल का, फैज़ का, गुलामों से प्यार करने का, किसी को नवाजने का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा याद करो, ये लोगों को सुनाया करो, लोगों को बताया करो कि जब वो आमना की गोद में थे तो फिर भी बड़े प्यारे थे, जब हलीमा के बेड़े में थे फिर भी बड़े प्यारे थे, जब वो मेराज पे गए तो फिर भी बड़ी शान थी, जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के बिस्तरे नूर पे थे फिर भी बड़ी शान वाले थे। लोगों को बताया करो कि मदीने वाले रसूल जब सैयदा आयशा से बातें करते थे करम तब भी बड़ा था, और जब हुजूर गारे सौर में थे शान तब भी बड़ी थी, जब बदर में आए तो दलेर तब भी बड़े थे, जब ओहद में आए तो दरगुजर तब भी बड़ा था। और लोगों को बताया करो कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे और फिर सारे महशर का नक्शा बदल जाए, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं, देखो आला हज़रत क्या कहते हैं, फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, कहता है मेरा दिल करता है सब ने हाथ बांधे हुए, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरत अबू खुजामा ये वो वाहिद सहाबी है जो गवाही एक दे तो दो लिखी जाती है। हजरत अबू खुजामा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना घोड़ा खरीदा एक यहूदी से। पता मोहब्बत की बात देखो, हुजूर थे या वो यहूदी था, सियासिता में हदीस। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए, फरमाया पैसे ला के देता हूँ। पीछे से यहूदियों ने कहा तूने सस्ता बेच दिया। नबी पाक पैसे लेकर के आए तो हुजूर ने कहा पैसे रखो घोड़ा दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो बेचे नहीं। की आखिद है जेड़ा मर जाए या मुकर जाए ओदा कोई हल है। उसने कहा कौन सा घोड़ा, हुजूर ने फरमाया घोड़ा तूने बेचा मैंने खरीदा, पैसे रख। कहने लगा कोई गवाह है तो दे। एक बंदा भी कह दे, अब गवाही कौन दे, वहां तो था ही कोई नहीं। रश लग गया, अपने बेगाने सब जमा हो गए। हजरत अबू खुज़ैमा पीछे खड़े थे, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, कहने लगे सोने मैं गवाही देता हूँ, मैं देता हूँ ना गवाही, मैं देता हूँ गवाही। जब बात कर दी तो यहूदी की बात पूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, घोड़ा लिया, सब लोग चले गए। क्योंकि उसने कहा था एक बंदा कह दे तो दे देता हूँ। हुजूर ने सैयदना बिलाल अबशी से कहा घोड़ा ले जा घर। और शारहीन ने लिखा है, शारहीन ने, कि नबी पाक ना लोग चले गए तो हुजूर ने ना हजरत खुज़ैमा के यूं गले में हाथ डाला और हुजूर साथ साथ जल रहे, साथ साथ, और मुस्कुरा के फरमाने लगे यार तूने तो देखा ही नहीं था, गवाही कैसे दे दी, तू तो था ही नहीं। गवाही ना इल्मा में फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। और ते इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू खुज़ैमा तू तो था ही नहीं, तो गवाही कैसे दे दी। चलते चलते काम जनाब अबू खुज़ैमा ठहर गए, हुजूर भी रुक गए, गौर से सरकार का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे सोनिया क्या कहा, मैं वहां था नहीं, मैंने देखा नहीं तो गवाही दे दी। क्या जुमला है, क्या शान है, क्या ईमान है, क्या कुव्वत है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी नहीं देखा, मैंने को देखा, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे कहने पे मैं इतनी बड़ी शय मान गया हूं तो घोड़ा तो चीज ही कोई भी, इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं तो घोड़ा पीछे रह जाए। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का, आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुनिया मैंने को रब देखा है, आपने कहा है तो मैंने कहा इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाया,
اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی، تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی، محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں. آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں، جلوائے دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں. جن ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جن ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری ودائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو. ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دی. حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے مدینے پہنچا. رسول کریم کی زیارت ہوئی. جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں. فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے. تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی. عرض ہے تو نے کوئی مہنگا سودا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سرور دنیا دی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ مہجبی ہو، سب حسینوں سے ہنسی ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو. یا حبیبی
رسول اللہ یا نبی سلام